آج آپ کی ملاقات دبئی میں بزنس کرنے والے اس پاکستانی سے کروائیں گے جس نے اسپین، ہالینڈ، جرمنی سے گھوڑے منگوائے اور بیرون ملک سے ہی مہنگی گاڑیاں منگوائیں۔ ان کا گھر، ان کا ڈیرا اور لائف سٹائل کیسا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آج ہم آئے ہیں اٹک میں، دبئی میں مقیم جو بزنس مین ہیں ذیشان احمد عرف شانی خان، جن کے مہنگے گھوڑے، مہنگی گاڑیاں اور عمدہ لائف سٹائل کیسے بنا، انہوں نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی، ان کی زندگی کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، اس کی کیا خاص بات ہے جی؟ کیا گھر کی خاص بات سب سے بہتر یہ ہے کہ میں خود انٹرسٹ لے رہا ہوں اور کوئی آرکیٹیکٹ نہیں ہے اس میں، اچھا، اور اس وجہ سے میرے شوق کی وجہ سے یہ اچھا رزلٹ آ رہا ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو انفرنشڈ ہے، پورا فرنشڈ بھی نہیں ہے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ 31 تک ریڈی ہو جائے۔ آپ ان چند پاکستانیوں میں سے ہیں جن کو گولڈن ویزا بھی ملا۔ یہاں سے گئے تو اتنے اچھے حالات نہیں تھے لیکن بہت ترقی کی، کیا کیا آپ نے؟ سر سٹارٹنگ میں تو میں پاکستان میں کام کر رہا تھا، یہی ہیوی اکوپمنٹ ٹریڈنگ کا۔ تو پھر اس کے بعد میں جب وزٹ پہ سنگاپور، ملیشیا اور دبئی گیا تھا تو وہی جگہ مجھے دبئی جو ہے سوٹ کیا ہے۔ ایک تو ہمارا دیسی سسٹم بھی ہے وہاں پہ، دوسرا کھانا پینا یہ بڑا اچھا ہے وہاں پہ، اور وہ اس ماحول کی وجہ سے پھر میں نے سوچا ہے کہ ادھر جایا جائے۔ پھر میں یہاں پہ اپنا سب کچھ جو بزنس تھا وائنڈ اپ کر کے تو دبئی چلا گیا ہوں۔ تو وہاں سٹارٹ کیا آہستہ آہستہ۔ سٹارٹنگ میں نے 2 مشینوں سے کی تھی، پھر آہستہ آہستہ اللہ نے کیا کہ ہوتا رہا سب کچھ۔ تب تو بہت گرو کر گیا آپ کا کام، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ جی، مطلب ٹھیک ہے، ابھی یہ ہے کہ کچھ بندوں کو ہم نے روزگار دے دیے، تو ایسا آپ کو ان کیا کی وجہ لگتا سے ہے، ہمیں بھی مل رہا ہے۔ محنت ہے یا کیا ہے، کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کا راز محنت، اور مطلب دوسروں سے ہٹ کے کام کرنا، کسی کی نقل نہیں کرنا کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لوں۔ اکوپمنٹ پاکستان سوسائٹی کے کافی لوگ ہیں، کافی بھائی ہیں ہمارے، تو میں نے تھوڑا سا ہٹ کے ہیوی اکوپمنٹ میں جا کے ہیوی ڈیوٹی مشینز اور مائننگ میں گیا ہوں میں، تو الحمدللہ ابھی ون آف دا بیسٹ مائن ہے ہمارے پاس، اور اس کو ہم آپریٹ کر رہے ہیں۔ ان چند پاکستانیوں میں سے ہیں جنہوں نے ترقی کی، کامیابی حاصل کی۔ آپ نے اپنے یہ جو گاؤں ہے مدروٹا، یہاں پہ اسپین، ہالینڈ، جرمنی، یہاں سے گھوڑے منگوا کے یہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ گھوڑوں سے محبت ہے، شوق ہے، کیا ہے؟ گھوڑوں سے محبت بھی ہے جی، اور شوق بھی ہے، اور جو مدروٹا ہے اس سے میرے روٹس ہیں۔ ہم نے تو دیکھا کہ بہت مہنگے مہنگے گھوڑے اور گھوڑیاں آپ کے پاس ہیں جو شاید ہی اس طرح سے کسی نے رکھے ہوں، چند ایک لوگ ہیں جن کے پاس ہوں گے۔ فروغ بھائی، بات یہ ہے کہ کام وہ کریں کہ جو تھوڑا سا انوکھا ہو۔ گھوڑے میں نے امپورٹ کیے ہیں تو ان کی پیٹگری اور یہ ساری چیزیں پراپر ان کے اوپر ورک کر کے، یہ نہیں کہ یہ لے آؤ اور اس کو پھر جا کے بائی ون گیٹ ون کر لو، یا وہ چیز نہیں ہے۔ کیونکہ آپ گھوڑا لاتے ہیں تو گھوڑا لانے میں اس کی اتنی پرچیز نہیں ہوگی، کیا پتہ اس کی ٹرانسپورٹیشن اور یہاں پہ ڈیوٹیز اس سے زیادہ ہوں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کچھ سلیکٹڈ چیزیں آئیں۔ اتنا ایفرٹ کر کے آپ چیزیں امپورٹ کریں اور وہ بھی پھر ایسے آ جائیں تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا اس کا رزلٹ آئے گا۔ تو انشاءاللہ الحمدللہ، مطلب کچھ جو اسپینش میں لے کے آیا ہوں وہ
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ کی بیسٹ ٹاپ بریڈ میں وہ آتا ہے. جس کے گھوڑے اور گھوڑیاں مطلب اسپینش بریڈ میں ہر کمپٹیشن میں ٹاپ رہتے ہیں، اس کے پاس میں گیا ہوں. اس نے پھر ہمیں اچھی بریڈ دی ہے، مطلب کلر کلیکشن میں بھی. اور جو میرے پاس کلر ہیں ایزابیلو اور پرلینو اور پرلینا، یہ جو ہے نا وہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. تو آپ کی جو پسندیدہ بریڈ کون سی ہے وہ یہی ہے، اور یہ اس کی مالیت کیا ہے؟ مالیت میں تو میں نہیں جانتا جی کہ کتنی مالیت ہے، کیا لیکن لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں؟ نہیں، یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا، کیا پتہ 10 روپے ہو. لیکن شوق ہے میرا، اس میں مالیت کی بات تو نہیں کرنی چاہیے، بس ٹھیک ہے، ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. اخراجات تو بھاری ہوتے ہوں گے کیونکہ ان کو رکھنا یہاں پہ ان کے سر یہ ایکچولی بات یہ ہے کہ گھوڑا بھی رکھیں اور اگلے بندے کو ڈرائیں بھی ہم کہ آپ گھوڑا نہ رکھو کہ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف توجہ دینی چاہیے. کوئی اتنا خرچے والا کام نہیں ہے. باقی یہ مہنگا سستا والا کام تو جب بندہ سمندر میں چلا جائے اور کشتی پہ بیٹھ کے کہے کہ نہیں جی نیچے پانی ہے، تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. خود تو آپ نے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے باہر سے لوگ بلائے ہوئے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سستے شوق ہیں. سر دیکھیں، جس طرح آپ نے گھوڑے امپورٹ کیے ہیں اس طرح پھر آپ ان کو رکھنے میں بھی ایکسپینس کریں گے. اور میں تو چاہتا ہوں کہ ایک اچھا میسج دیں کہ لوگ اس طرف آئیں. اچھا شوق ہے لوگوں کا، مطلب بچوں کا، اور جو مطلب لوگ اچھے طرف جائیں گے اور اپنی جو پرانی ہماری ٹریڈیشن ہے اس کو آگے لے کے آیا جائے. آپ نے کہا کہ پنجاب کا یہ سب سے بڑا اپنی نوعیت کا یہ چیمپئن شپ آپ کروا رہے ہیں، مدروٹا چیمپئن شپ، جس میں گھوڑوں کے مختلف قسم کے مقابلہ جات کروائے جائیں گے، اور آپ نے ٹیمیں کس طرح سلیکٹ کیں اور اس کا نام مدروٹا ہی کیوں رکھا؟ جی پہلی بات ہے، سب سے پہلے سر جو مسئلہ ہے، جو سب سے اچھی بات ہے، ہمیں بہت اچھے آرگنائزر ملے ہیں. جو میرے بھائی ہیں، بڑے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے جی ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. اور اس مدروٹا چیمپئن کو اس سٹیج پہ، اس جگہ پہ لانے میں ان کا بہت کریکٹر ہے. اور یہ جو چیمپئن شپ ہے الحمدللہ، میں اپنے منہ سے تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ پاکستان کی بیسٹ چیمپئن شپ ہے، لیکن ہم اپنی ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے ایک اچھی گیم کی جائے. جو ابھی تک ہماری گیم ختم ہو گئی ہے، مطلب لوگ کوالٹی پہ نہیں جا رہے، کوانٹٹی پہ جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی 800 1000 گھوڑا ہو جائے اور بس میلہ ہو جائے. یہ میلہ نہیں ہے، یہ گیم کی بربادی ہے. نہ پلیئر کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ آپ پراپر آؤ. آپ ایک بندہ لاہور سے آیا ہے، ایک سائیں وال سے آیا ہے، ایک ملتان سے آ رہا ہے، تو وہ آ کے پراپر نظربازی نہ کھیلے، اس کو ایک راؤنڈ دیا جائے تو وہ کئی دفعہ وہ مس بھی ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے پلیئر بھی مس ہو جاتے ہیں، تو وہ بیچارے ڈسارڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہمارا نیزہ بازی کرانے کا مقصد یہ ہے کہ سر ہم آ کے مل بیٹھ کے، کیا پتہ اس نیزہ بازی میں کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں، اچھی بھی ہو جائے، تاکہ ہم کم از کم اچھے بھائی سارے بیٹھ کے اس پہ ڈسکس کر سکیں کہ یار نیکسٹ ٹائم یہ ہونا چاہیے، ہم نیزہ بازی میں یہ بہتریاں کر سکتے ہیں. ابھی تک تو ہم اپنی طرف سے تو ہر چیز پوری کر رہے ہیں. میرا جو یہ میسج دینے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھائی میرے خفا ہیں کہ جی مجھے نہیں بلایا گیا اور مجھے انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں کے لیے میں کر رہا ہوں. میں نے آج تک نیزہ بازی بہت کم کرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے، میلے کم کرتا ہوں، تو یہ آپ سب بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں. آپ آئیں، اس میلے کو انجوائے کریں، اور ہم سے غلطیاں جو ہوئی ہیں ہمیں بتائیں، نہ کہ کوئی بات ایسی ہو کہ وہ غلط میسج میری طرف سے کوئی بھی نہیں ہے. میں سب کو ویلکم کرتا ہوں، سب میرے بھائی ہیں جو اس گیم میں ہیں. پاکستان کے کون سے بڑے گھڑ سوار ہیں جو اس میں آ رہے ہیں، جن لوگوں نے رابطہ کیا، اور کہاں کہاں سے آ رہے ہیں؟ سر بہت اچھے اچھے برانڈ آ رہے ہیں، مطلب اچھے اچھے نام آ رہے ہیں، اچھے
برانڈ کے علاوہ اچھے اچھے کھلاڑی آ رہے ہیں. تو میں مطلب کچھ لوگوں کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون کون آ رہا ہے, کون اچھا ہے کون برا ہے. میرے لیے جن کو میں نے انوائٹ کیا ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں, اور جن کو میں نے انوائٹ نہیں کر سکا وہ میرے بہت دل عزیز ہیں, اور میرے لیے میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے. آپ تو عزت دار بھی ہیں اور امیر کبیر بھی ہو گئے, اس کے باوجود آج بھی آپ کی جو دوستیاں ہیں وہ آپ کے گاؤں کے انہی لوگوں سے ہیں جن کے ساتھ پہلے تھے. تو جب دولت آئے تو انسان چینج تو ہوتا ہے. سر دوستیاں جو ہیں نا وہ سب کے ساتھ ہیں, اور جو گاؤں والے میرے دوست ہیں وہ تو میرے بچپن کے ساتھ میرے ساتھی ہیں, اور بچپن سے میں ان کے ساتھ کھیلا ہوں. اگر آج یا کل مجھ پہ کوئی خامی ہوتی ہے نا, سب سے جو اچھی بات ہے وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ یا آپ ادھر ٹھیک ہو ادھر غلط ہو. تو یہ ان کے ساتھ میں بچپن سے بل پڑھ کے بڑا ہوا ہوں. اور دوسرا یہ تو نہیں تھا کہ میں اسٹیج پہ پہنچ جاؤں گا اور یہ ان کی میرے اوپر برانڈ ٹیگ لگ جائے گا اور ان کو میں پیچھے چھوڑ جاؤں گا, یہ نہیں ہو سکتا. پنجاب بھر سے بڑے بڑے کھلاڑی آپ کی اس چیمپئن شپ میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں. آپ نے اس کا نام مدروٹا چیمپئن شپ ہی کیوں رکھا؟ لیجیے میرا گاؤں ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اور میرے گاؤں والے, میرے رشتہ دار, میرے گاؤں والے سارے میرے مامے چاچے یا میرے بھائی ہیں, سب یہی ہیں. تو میں اس لیے مدروٹا رکھا ہے. میں اس پہ جو میرا کلب کا نام جو آج سے 10 سال پہلے چل رہا تھا کھٹر سنگرال, تو اس پہ بھی رکھ سکتا تھا, لیکن میں نے یہ اس لیے سوچا ہے کہ پورے گاؤں کو لے کے چلوں اور اپنے گاؤں کی شناخت بناؤں. میں اگر اس پہ اس پرانے کلب پہ جاتا تو کچھ لوگ اس پہ جاتے کہ جی اپنی قومیت پہ چلا گیا ہے یا کچھ کیا ہے. تو میرے لیے سب ایک ہیں. تو یہ کس تاریخ کو ہو رہی ہے چیمپئن شپ, اور اس میں کون کون سی گیم ہے؟ 31 اکتوبر کو ہے, اور اس میں بڑے اچھے ہمارے دوست انوائٹڈ ہیں اور جو آ رہے ہیں. اور گیمز کون کون سے؟ گیم اس میں ہے سر سنگل نیزہ بازی جو سب سے پہلے ہے, اور اس میں ہم نے سیکشن نیزہ بازی ہے, اس میں لائن نیزہ بازی جو آج کل نئی سٹارٹ ہوئی ہے, لائن آف 4, اور سب سے بیسٹ جو فرسٹ ٹائم ہوا جا رہا ہے پاکستان میں وہ ہے سر عربین ہارس شو. جو ہمارے پہلے اچھے دوست ہیں ملک ناصر صاحب اور احمد ابراہیم صاحب, التجا داؤد بھائی, یہ سارے بھائی مل کے اس چیز کو آرگنائز کر رہے ہیں. اور دیکھیں انشاءاللہ یہ فرسٹ ٹائم ہونے جا رہا ہے, تو پاکستان میں کیا رزلٹ آتا ہے. آپ کی ذات میں 2 شوق بڑے پرومیننٹ ہیں, گاڑیاں اور گھوڑے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری جو گاڑی آپ نے رکھی شیلبی, پاکستان میں آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پہلے امپورٹ کروائی, اس کی کیا خاصیت ہے؟ سر شیلبی پاورفل ٹرک ہے, اور ٹرکس کا مجھے شوق ہے, اور پاکستان میں لوگ جو ٹرکس یوز کرتے ہیں وہ ویگو ہے. تو میں نے کہا تھوڑا سا ویگو کا بڑا بھائی لے جائیں, تو اس لیے پھر ہم شیلبی امپورٹ کیا, کیونکہ وہ پاورفل گاڑی ہے سر, 755 ہارس پاور ہے. تو وہ 2 گاڑیاں میں لے کے آیا ہوں. اپنے علاقے میں کوئی بااثر ہو جائے تو وہ سیاست میں ضرور آتا ہے, کیا آپ سیاست میں آئیں گے؟ میں ایک آزاد پنچھی ہوں, تو آزاد رہنا چاہتا ہوں. آپ کا دبئی میں اور پاکستان میں لائف سٹائل بہت عمدہ اور شاندار ہے. دولت, عزت یا شہرت, ان تینوں میں سے کوئی چیز ملے تو سب سے پہلے کون سی لیں گے؟ سب سے پہلے عزت اور لوگوں کی رسپیکٹ. سب سے پہلے میری زندگی کا جو ہے نا وہ اصول ہے, یہی ہے. دولت مند ہے, عیاش بھی ہے؟ نہیں, اپنے اوپر عیاشی کرتا ہوں. کیا شوق یہی ہے؟ گاڑیوں, گھوڑوں کا شوق ہے, اور اچھے کھانے کا شوق ہے. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دن کون سا تھا جو آج تک نہیں بھول پائے؟ سر دن تو اللہ پاک نے ہر دن اچھا ہی دے رہے ہیں, تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے دن کا یہ اچھا دن تھا یا یہ ہے. تو ہاں, یہ اچھا ٹائم گزرا تھا جب میری پوری فیملی دبئی میں میرے ساتھ تھی. 2020 میں وہ یہاں سے گئے تھے پورے
پوری فیملی میری، اور وہاں پہ کووڈ آ گیا تھا. ویسے تو میرے ابو 20 دن کے بعد کہتے تھے کہ ٹکٹ کراؤ، تو وہ کووڈ کی وجہ سے پوری فیملی جو تھی میرے ساتھ 4 مہینے، تو وہ ایک اچھا ٹائم تھا میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، کہ ان کو پوری وہ وہاں پہ پورا ماحول مل گیا تھا اکٹھا رہنے کا. تو وہ ایک اچھا ٹائم تھا ہمارا. اور زندگی کا ایسا دن جو غم سے بھرپور ہو، وہ کون سا دن تھا؟ سر وہ بہت سارے ہیں. ایک سب سے پہلے جو میرا دوست اور میرا ماموں فوت ہو گیا تھا 2020 میں، اور پھر ایک اور میرا ماموں فوت ہوئے ہیں، پھر میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں. ان 3 سالوں میں جو میجر بندے تھے نا، ان کی ڈیتھ ہوئی. وہ دن بھلائے نہیں جا سکتے. کرم خان والا دن نہیں بھول سکتا میں. کرم خان کون؟ ماموں تھے میرے. بہت محبت تھی ان سے؟ بہت محبت تھی ان سے. تو کیا جو آپ کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، یا جن سے دوستی بناتے ہیں، کیا چیز دیکھتے ہیں ان میں کہ یہ چیز ہو تو اس کے ساتھ دوستی بنا لیتے ہیں؟ سر میں زیادہ چیزیں نوٹ نہیں کرتا. بس جو ہم میں مل جل جائے ہم اسے کہتے ہیں سارے دوست ہیں. میں یہ نہیں کرتا کہ یہ جی بندہ ایسا تھا جی، اس کا بیک بائٹنگ ہو یا یہ ہو وہ ہو. ہم کہتے ہیں بس مل جل کے 2 دن زندگی کے اچھے گزر جائیں، وہی سب سے اچھے دن ہیں. دولت آئے تو لوگ دکھاوا بھی کرتے ہیں اور اس میں ان کو مزہ بھی آتا ہے. آپ سے ہم پوچھتے ہیں اور آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر کل کیا پتہ میرے پاس دولت نہ رہے، تو سدا ٹائم ایک جیسا نہیں ہوتا. تو انسان کو اس برابر رہنا چاہیے کہ زندگی گزر سکے. اور شو کس کو دکھانا ہے آپ نے؟ آپ اچھی زندگی گزارے، لوگ دیکھ رہے ہیں. شو کیا کرنا ہوگا اس میں؟ شو سے کوئی آپ کو فائدہ نقصان تو کوئی نہیں ہوتا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.